سنا ہوگا انٹیگریٹی کا ورڈ. تو آپ کے نزدیک کیا ہے انٹیگریٹی؟ یہ بتا سکتے ہیں واٹ از انٹیگریٹی؟ سر ایکوریسی. کس نے بولا ہے ایکوریسی؟ میں نے کمپیوٹر کی ٹرم میں پڑھا ہے. ویری نائس ویری نائس. جی جی بتائیں پلیز. ویری نائس. اور جی ادھر بیٹھ سکتے ہیں. جی جی زبردست. کیا نام ہے آپ کا؟ جی خالد صاحب. ویری نائس. دیکھیں اس پہ نا گھنٹوں بات ہو سکتی ہے لیکن تھوڑی سی بات کروں گا. اسکولس میں کیمراز لگے ہوتے ہیں اور ہم اس کیمرے کے خوف سے, ہم اس کیمرے کے ڈر سے اسکول وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی اسکولس میں کلاس رومس میں بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں اور ہمیں کیمرے کا ڈر ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ایمانت داری یہ ہے, آپ کی انٹیگریٹی یہ ہے کہ آپ کو دنیاوی کیمروں کا ڈر نہ ہو. آپ کو سب سے بڑے کیمرہ مین جو اللہ ہے, جو بصیر ہے, جو خبیر ہے, جو دلوں کے بھی راز جانتا ہے, آپ کو اس کا ڈر ہو. انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اس وقت بھی آپ درست اور غلط میں درست کا چناؤ کر لیتے ہیں. اس وقت بھی آپ حلال حرام میں حلال کا چناؤ کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی ایمانت داری, سچائی پر کمپرومائز نہیں کرتے. اب وین اٹ کمز اباؤٹ ٹیچرس, تو ٹیچرس کہاں پہ اپنی انٹیگریٹی کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں بہت سے ٹیچرس کا زاویہ نظر یہ ہوتا ہے یا ان کی سوچ یہ ہوتی ہے, ان کا تھاٹ پیٹرن اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ اس ادارے میں میری سیلری اتنی ہے, جتنی مجھے سیلری دیتے ہیں میں اتنی پرفارمنس دوں گی, میں اتنا پرفارم کروں گا. فلاں ٹیچر کی سیلری اتنی ہے اور فلاں ٹیچر کی اتنی ہے اور میری اتنی ہے. میں 6 پیریڈ پڑھاتا ہوں, وہ 4 پیریڈ پڑھاتا ہے. بھائی جب 6 پیریڈ پڑھوائیں گے تو پرفارمنس تو ایسی ہوگی. تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ اس زاویہ نظر سے جاب کر رہے ہیں تو میری بات یاد رکھیں کہ آپ رزق حلال نہیں کما رہے, آپ گھر میں رزق حلال نہیں لے کے جا رہے. اسکول نے آپ کو باندھا نہیں ہوا, آپ کو باؤنڈ نہیں کیا ہوا کہ آپ جو ہے وہ اس سوچ کے ساتھ اسکول میں آ رہے ہیں کہ جی جتنی مجھے سیلری ملے گی میں اتنا ہی پرفارم کروں گا. اسکول نے آپ کی پیک پرفارمنس کے لیے آپ کو ہائر کیا ہوا ہے اور اسکول نے آپ کے ساتھ طے کیا ہوا ہے کہ آپ کی اتنی سیلری ہے اور اس سیلری میں آپ نے پرفارم کرنا ہے. اگر آپ کو اسکول کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یا سیلری پیکیج ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو آپ بات کریں. اگر آپ کی بات بنتی ہے اٹس فائن, اگر نہیں بنتی تو آپ ریزائن کریں اور گھر چلے جائیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس سوچ کے ساتھ اسکول آئیں اور اپنی جو ایجوکیشنل پریکٹسز کو ڈیلیور کریں کہ جتنی مجھے سیلری ملتی ہے میں اتنا پرفارم کروں گا یا کروں گی. دیکھیں جو لقمہ حلال ہے نا, یہ کھانا اور کھلانا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ہماری جو سوشل ڈائنامکس ہے نا وہ اس حد تک ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ اسٹینڈرڈ آف لائف کے پیچھے ہم یہ ایمانت داری, دیانت داری کے کلچر کو بالکل بھول چکے ہیں. آج ہمیں وہ بندہ زیادہ کامیاب نظر آتا ہے جو زیادہ شاطر, زیادہ مکار, زیادہ عیار ہے اور جو غلط پریکٹسز کے ذریعے آگے آنے کی کوشش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا پروفیشنل ہے, یہ بڑا کمپیٹنٹ ہے, یہ بڑا جگاڑو ہے. سو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم جب کلاس روم میں آتے ہیں تو ہم اپنا دی بیسٹ نہیں دے پاتے. کیونکہ اگر آپ اپنا دی بیسٹ نہیں دیتے یا جو آپ نے طے کیا ہوا ہے آپ اتنا نہیں دیتے تو پھر آپ لقمہ حرام کھا رہے ہیں. آپ اگر ٹائم پہ نہیں آتے, مثلا جب میں کوئی ٹیچرس ٹریننگ کرتا ہوں تو ادارے کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی کچھ ٹیچرس ہمارے ایسے ہیں کہ ہم کو بارہا نوٹسز دے چکے ہیں لیکن وہ ٹائم پہ نہیں آتے. دے ہیو لاٹ آف لیم ایکسکیوزز. کبھی بچہ بیمار ہے, کبھی پنکچر ہو گیا ہے, کبھی بارش تھی, کبھی وہ بڑے ابا جی آ گئے, کبھی چھوٹے ابا جی آ گئے. اس قسم کے دیر آر سو مینی ایکسکیوزز. وہ ٹائم پہ نہیں آتے اور ہم ان کو نوٹسز دیتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیلری سے جب کچھ پیسے ڈیڈکٹ کرتے ہیں تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے کٹ لگا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. سو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا آپ اپنی اولادوں کو لقمہ حلال کھلانا چاہتے ہیں یا حرام کھلانا چاہتے ہیں. چونکہ
جب آپ اپنے گھر میں لقمہ حرام لے کے جاتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے، جو میں نے بانو قدسیہ کی کتاب راجہ کت میں پڑھا، انہوں نے ایک کیریکٹر کے ذریعے یہ بات بتائی کہ جب آپ کے گھروں میں لقمہ حرام جاتا ہے، آپ خود لقمہ حرام کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، تو آپ کی اولادوں میں ایسی جینز میوٹیشن ہوتی ہیں کہ آپ کی اولاد جسمانی طور پر معذور نہیں ہوتی، فکری طور پر معذور ہو جاتی ہے۔ اور فکری طور پر اگر آپ نے معذوری دیکھنی ہے تو آپ ٹاؤنز کے اندر جو آج کل کے بچے ہیں، آپ ان میں دیکھیں کہ کس طرح وہ ایک پمپ اینڈ شو کی ریس لگی ہوئی ہے، کس طرح آپ مروبیت کے مرض میں مبتلا ہیں کہ آپ بڑی گاڑی، بڑے بنگلے، بڑے بینک بیلنس کے ساتھ آپ پکچرز لگاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہے کہ گاڑی کسی کی ہے اور آپ اس کے ساتھ پکچرز لگا کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں میں کوئی بڑا کوئی رئیس آدمی ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، آپ نے اگر یہ مروبیت دیکھنی ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، تو آپ کی کلاسز میں جو بچے آ رہے ہیں وہ اسی سوسائٹی کے ہیں، اور وہ اسی سوسائٹی کے ہیں، اور وہ ہمارے ہی بچے ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اور جب ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ہم اپنی پریکٹسز میں ٹھیک ہوں گے، تو الٹیمیٹلی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس پر بھی پڑے گا، اور آپ کے اسٹوڈنٹس بھی آپ کو آئیڈیلائز کریں گے کہ جو ہمارا استاد ہے وہ ایسے کردار کا مالک ہے کہ جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، رائٹ؟ ایک چیز ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی، پرسونا، نقاب، اور ایک چیز ہوتا ہے آپ کا کیریکٹر۔ جو کیریکٹر ہے یہ بڑی ایک سالڈ چیز ہے، اور کیریکٹر کی جو بنیاد ہے نا وہ انٹیگریٹی ہے۔ مثلا میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جو آپ کی پوری پرسنالٹی ہے، فزیکل پرسنالٹی، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، کیپٹل ہے، وہ آپ کا دل ہے، اور دل میں چھپی نیت ہے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے اسکول میں آ کے دی بیسٹ پریکٹسز دینی ہیں، تو پھر آپ لقمہ حلال کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ بس میں 40 منٹس کا پیریڈ پورا کرنا ہے، بس کسی طریقے سے میرے یہ آج کوئی ایکسٹرا پیریڈ نہ لگ جائے، یا میں اتنا ہی پڑھاؤں گا، اتنا ہی پڑھاؤں گی جتنی مجھے سیلری مل رہی ہے، یا فلاں کی سیلری زیادہ ہے، میری کم ہے، تو میں زیادہ کیوں کروں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور سارے کا سارا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پہ ہے، کہ ایک شخص جو نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں، تو ظاہر اس کا ارادہ تو نماز کا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ ایک ٹیچر کی نیت یہ ہے کہ بس میں نے یہاں پہ آ کے ٹائم پاس کرنا ہے، تو وہ جو سیلری آپ لے رہے ہیں وہ پھر لقمہ حلال نہیں آپ کھلا رہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر مروبیت بھی ہے، آج بچوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیرار بھی کتنی ہیں، ریلیشن شپس کس حد تک جو ہے وہ ایک کامن سی چیز ہے۔ مثلا یہ جو ڈیٹنگ ہے، یہ جو لڑکے لڑکی کا آپس میں ایک تعلق ہے، یہ اتنی کامن چیز ہو گئی ہے کہ ہم اس کو غلط ہی نہیں سمجھ رہے، اور یہ بچے کوئی مریخ سے نہیں اترے، یہ بچے کوئی کیلکٹا سے یا واشنگٹن ڈی سی سے نہیں آتے، یہ ہمارے ہی ٹاؤن کے اور ہماری ہی سوسائٹی کے بچے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ میرے بچے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جب آپ یہاں آنے والے بچے کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے تو یہ آپ کے بچے کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ میری ایک سوچ ہے کہ استاد ایک ایسا عظیم انسان ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ قوم کے بچوں کی تقدیر لکھی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے کردار سے ان کو اتنا انفلوئنس کریں، اتنا انسپائر کریں کہ آپ ان کے کردار کو بنا دیں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ جب استاد کیریکٹر بلڈنگ نہیں کر پاتا تو پھر آپ کو سوسائٹی میں یہ دعا دہرا جیسے کیسز بھی ملتے ہیں۔ جب پیرنٹس اپنا ڈیو رول پلے نہیں کر پاتے تو آپ کو آئے روز اخبارات میں اس قسم کے واقعہ سننے کو ملتے ہیں کہ جی فلاں بیٹی جو ہے وہ گھر سے بھاگی، اور پھر یہ جو لو میرجز کی ریشو ہے یہ اس حد تک بڑھ چکی ہے، اور پھر اس کے ریزلٹس بھی آپ دیکھتے ہیں۔ میں کراچی تھا تو وہاں پہ میری کوئی ٹریننگ تھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، تو میں ایک ڈی اے جی کے پاس بیٹھا ہوا، تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ کراچی میں سب سے زیادہ کرائم جو ہے وہ کس ایریا میں ہے اور کون سا کرائم ہے؟ اس نے کہا کہ جی کراچی کے جو پوش ایریاز ہیں وہ کلفٹن ہے، ڈی ایچ اے ہے، بہیا ہے۔ میں نے کہا وہاں پہ سب سے زیادہ کرائم کس چیز کا ہے؟ اور یہی سوال پھر میں نے لاہور میں ایک دن سی سی پی او لاہور سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جو پوش ایریاز ہیں ان میں جو سب سے زیادہ کرائم ہے وہ ہومو سیکشولیٹی کا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا اس چیز کو کہ وہ عمل جس عمل میں قوم لوط مبتلا تھی،
اب میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ ایسا کیوں ہے، اور پھر میں نے اس کو خود انالائز کیا کہ یار یہ جو پوش ایریاز میں رہنے والے بچے ہیں ان کے اندر یہ چیز کیوں ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اس کے پیچھے مین فیکٹر کیا تھا کہ جب ماں باپ اسٹینڈرڈ آف لائف کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اسٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہوئے پیسے کی ریس میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں رہتا اور وہ بچوں کو لقمہ حرام کھلاتے ہیں، تو آپ کو اسی قسم کے نتائج ملتے ہیں. پھر آپ کی اولاد جس کے لیے آپ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، آپ کی اولاد ہی آپ کے لیے سزا بنتی ہے. اور اس دنیا میں جو سب سے بڑی سزا ہے نا وہ اولاد کی طرف سے ہے کہ جب آپ کی اولاد بے راہ روی کا شکار ہو گئے، آپ کی حکم عدولی کرے. سو دس از وٹ کہ آپ جب کلاس روم میں آتے ہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کسی دوسرے کا بچہ مت سمجھیں. آپ یہ سمجھیں کہ یار یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. آپ اس میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو تلاش کریں، اور جب آپ اس زاویہ نظر سے کلاس روم میں جائیں گے تو آپ اپنا دی بیسٹ دیں گے. مثلا 4 پیریڈ 5 پیریڈ 6 پیریڈ جتنے بھی پیریڈس ہیں یہ آپ کو پڑھانے تو ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ یار میں اپنا دی بیسٹ دے کے جاؤں تو اللہ بھی راضی اور آپ کی دنیا بھی بن گئی. سو یہ جو انٹیگریٹی ہے اس چیز کو ہمیں اپنی لائف میں جو ہے نا وہ لے کے آنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہماری کمائی میں بھی برکت ہوگی، پھر تھوڑے میں بھی برکت پڑے گی. رائٹ. پھر آپ کو آئی مین کہ یہ ہوم ٹیوشنس اور یہ ساری چیزیں اس کی بڑی کم ضرورت رہ جاتی ہے، لیکن جب آپ ان پریکٹسز کو فالو نہیں کرتے تو پھر صبح 8 بجے سے 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک بھی آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہوم ٹیوشنس بھی پڑھاتے ہیں، اکیڈمیاں بھی چلاتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی. تو برکت کے لیے جو ہے وہ ایمانداری کا پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہے. اچھا جی، ابھی پروفیشنل ایٹیٹیوڈ پہ بات کریں گے. یہ اس کو بند کر دو.